اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے لفظ اور اس کی اقسام، اسم، فعل، حرف کا بیان پچھلی ویڈیوز میں ذکر کیا ہے، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اب ہم شروع کریں گے اسم، فعل اور حرف کی علامات کا بیان۔ اس سے پہلے دیکھ لیجئے یہ جو کتاب جس سے میں پڑھ رہی ہوں یہ النحو الکبیر کے نام سے ہے، اور اس کے مؤلف مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہیں۔ یہ بہترین کتاب ہے علم نحو کی بیسکس سیکھنے کے لیے۔ نحو گرامر کے اس پارٹ کو کہتے ہیں جو ابھی ہم تھوڑا تھوڑا کر کے متعدد ویڈیوز میں کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو علامات وہ ہوتی ہیں کہ جس کی کوئی بھی ایسی خاص پراپرٹی جس کی وجہ سے ہم کسی چیز کو پہچان سکیں۔ سب سے پہلے ہم اسم کی علامات دیکھ لیتے ہیں۔ یہ 12 مشہور علامات ہیں۔ پریکٹس کے لیے آپ لوگ کوشش کیجئے کہ قرآن پاک کھولیے اس لیسن کے بعد، اور اس میں سے ان علامات کے ساتھ اسم کو تلاش کرنا شروع کیجئے۔ جیسے کہ سب سے پہلی علامت ہے آخر میں تنوین ہونا۔ تنوین ہم سب ناظرہ پڑھ چکے ہیں، اور اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تنوین 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو کہا جاتا ہے۔ تو جیسے یہاں پہ زیدن لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر 2 پیش ہے، اسی طرح سے کوئی بھی ایسا لفظ جو آپ کو 2 زبر یا 2 زیر کے ساتھ ملے وہ اسم ہوگا۔ دوسری علامت ہے شروع میں الف لام ہونا۔ کوئی بھی لفظ جس کے شروع میں الف لام نظر آئے وہ ڈیفینیٹلی اسم ہوگا، یعنی ناؤن ہوگا عربی میں۔ اسی طرح سے ابتدا میں حرف جر ہونا۔ حرف جر کیا ہے یہ ہم آگے آنے والے اسباق میں دیکھیں گے۔ یہ 17 ہوتے ہیں، اور اس کا ایک شارٹ اوور ویو میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 79 پر 79 پر آپ کو حروف جارہ ملیں گے۔ حروف جارہ 17 ہوتے ہیں۔ یہ با، تا، کاف، لام، واو، منزو، مز، خلا، ربا، حاشا، من، عدا، فی، عن، علا، حتی، الا۔ تو یہ حروف جارہ جب یاد کر لیں گے اور ان کو کسی بھی لفظ سے پہلے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے بعد آنے والا لفظ اسم ہی ہے۔ اور ان کو یاد کرنے کے لیے ایک بہت آسان ہم نے یہ لکھا بھی اس لیے گیا ہے کہ آپ اس ترتیب میں جب یاد کریں گے ایک کسی بھی طرز سے جو آپ کے ذہن میں آسان ہو اسے آپ اس یاد کر کے آپ ہمیشہ اس کو ذہن نشین کر سکتے ہیں۔ تو ہم اس کو اس طرح پڑھتے ہیں: باؤ، تاؤ، کافو، لامو، واؤ، منزو، مسخلا، ربا، حاشا، من، عدا، فین، عن، علا، حتی، الا۔ انہی حروف جارہ میں سے ایک فی ہے، اور فی المسجد، فی المسجد سے پہلے ہے۔ ویسے تو اس میں الف لام ہے تو بھی یہ آپ کو پتہ چل جائے گا اسم ہے، لیکن ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ حروف جارہ کے بعد آنے والا اسم جو ہے وہ الف لام کے ساتھ ہو، تو اس وقت اسے پہچاننے کے لیے آپ کو حروف جارہ ہی کافی ہوں گے۔ اگلی اس کی علامت ہے مضاف ہونا۔ مضاف ہونے کا مطلب ہے کسی کی طرف اس کی اضافت ہونا، یا پھر وہ پوزیسو ہونا کسی اور کا، کسی اور چیز کا پوزیسر ہونا۔ غلام زیدن، غلام جو ہے وہ زید کا ہے۔ یہ مضاف کو یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب الفاظ کے درمیان کا، کی، کے کا ترجمہ آئے تو وہ مضاف اور مضاف الیہ ہوتے ہیں۔ آگے آنے والا لفظ مضاف الیہ کہلاتا ہے۔ یہ ہم مضاف الیہ کی سبق میں کور کریں گے۔ تو یہاں پہ آ رہا ہے غلام زیدن، جو بعد میں آ رہا ہوتا ہے وہ اونر ہوتا ہے، اور جو پہلے آ رہا ہوتا ہے وہ اس کی پوزیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو زید کا غلام، اس کا یہ ترجمہ ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے وہ ہمیشہ اسم ہی ہوگا۔ مضاف ہونا اسم کی ایک علامت ہے، تو آپ اس کو زیر زبر پیش سے قطع تعلق یہ کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے، لیکن دونوں لفظوں کا ترجمہ جب کریں گے تو بیچ میں کا، کی، کے آئے گا، یا میرا، میری، میرے، تو اس کو را، ری، رے کہہ دیتے ہیں۔ اس طرح آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مضاف ہے، اور مضاف ہے تو یہ ڈیفینیٹلی اسم ہی ہے۔ اگلی علامت اسم کی ہے مسند الیہ ہونا۔ مسند الیہ ہونے کا مطلب ہے کہ اس چیز کی نسبت بیان کی جا رہی ہے کسی اور چیز کے ساتھ۔ جیسے آگے مثال دی ہوئی ہے زیدن قائمن، زید کے بارے میں یہ خبر دی جا رہی ہے، یعنی قائم ہونے کو زید کے ساتھ منسوب کیا جا رہا ہے۔ اس کو مسند الیہ کہتے ہیں، جس کے بارے میں خبر دی جائے یا
جس کے بارے میں آگے آنے والی جو چیز ہے وہ اس سے اس کی نسبت ہو. تو یہاں زید قائم میں زید جو ہے یہ اسم ہے. ویسے تو آپ کو پتہ ہی چل جائے گا کہ زید کیونکہ ایک انسان ہے، اور اردو گرامر یا انگلش گرامر سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے نام، چیز، جگہ، جانور یا نیم، پلیس، اینیمل اور تھنگ جو ہیں وہ ناؤنز ہوتے ہیں. لیکن عربی کے اسما میں، یعنی اسم کی جمع ہے اسما، عربی کے اسما میں بہت ساری چیزیں جو انگلش کے ڈائریکٹ آف اسپیچ ہیں ان میں جو الگ الگ ذکر کی جاتی ہیں وہ عربی میں سب اسم کے نیچے ہی ذکر کی جاتی ہیں. تو فی الحال یہ جان لیجئے کہ زیدن جس کے لیے قائمن جس کی نسبت کی جا رہی ہے جس کی طرف، تو یہ زیدن یہاں پہ مسند الیہ ہو کر اسم ہو رہا ہے. اگلی علامت ہے مصغر ہونا. مصغر ہونے کا مطلب ہے شارٹ فارم. شارٹ فارم ہونا، جیسے کہ ہم کسی بچے کا نام رکھ دیں ٹیپو، پنکی، اور یا کسی جیسے کہ حضرت امام حسن ہیں اور ان کے چھوٹے بھائی کا نام ہے حضرت امام حسین، تو حسین جو ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم چھوٹے حسن. تو وہ ایک شارٹ فارم ہونا یا درجے میں چھوٹا ہونا وہ بھی اسم کی علامت ہے، کیونکہ فعل یا حرف کا کوئی شارٹ فارم نہیں ہوتا. ایبریویشنز بھی جو ہوتے ہیں یا ہم ایبریویشنز کی بھی اس پہ مثال لے سکتے ہیں، وہ ہمیشہ اسم کے ہوتے ہیں، کبھی کسی فعل کے ایبریویشنز نہیں ہوتے. تو یہاں قریشن اکثر و بیشتر یہ جو شارٹ فارمز ہیں مصغر جو ہیں یہ فعیلن کے وزن پہ آتے ہیں. فا، عین اور لام اصل ہیں اس میں، جو ہم آگے جا کے ورب یا فعل کے بارے میں ہم دیکھیں گے. جب آپ دیکھتے ہیں فعل فا، عین اور لام اس میں اصل ہیں. اب اس کے وزن پہ کوئی بھی حروف آ سکتے ہیں. تو یہاں آپ دیکھیے قاف، یا اور شین، یہ فا، قاف، را اور شین، یہ فا، عین اور لام کے وزن پہ ہے، اور یہ یا جو ہے اس میں زائدہ ہے. تو اصل میں وزن یہ ہے فعیلن کا. فعیلن کے وزن پہ قریشن یہ مصغر ہے اور ایک اسم ہے. اگلی علامت اسم کی منصوب ہونا ہے، یعنی کہ جیسے کہ بغدادیون، اور اسی طرح سے نبوی، اور اسی طرح سے مکی، مدنی، یہ سب اسم ہیں جو کہ کسی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ کہاں سے بلونگ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی نسبت کیا ہے، تو وہ بھی اسم ہی ہوا کرتا ہے. اگلی علامت ہے تثنیہ ہونا. تثنیہ کا مطلب ہے ٹو. یہ ہم واحد، جمع اور تثنیہ جس شارٹ ویڈیو میں ہم نے سمجھایا ہے اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ عربی میں واحد اور جمع نہیں بلکہ واحد، تثنیہ اور جمع ہوتے ہیں. تثنیہ کا مطلب ہے ٹو ان کوانٹٹی، ٹھیک ہے. تو رجلانی دراصل رجل ہے. رجل کا مطلب ہے مرد، اور اس کا جو تثنیہ ہوتا ہے، یعنی جب ہم کہیں گے دو مرد تو رجلانی کہا جاتا ہے. اور میں نے بتایا تھا کہ اکثر الف اور نون اس کی اضافہ کر کے کسی بھی لفظ کو تثنیہ بنا دیا جاتا ہے. تو رجلانی تثنیہ ہے اور ایک اسم ہے. اسی طرح سے جمع ہونا بھی اسم کی علامت ہے، جیسے کہ میں نے پہلی بھی ایگزامپلز میں سمجھایا ہے. یہاں پہ لفظ اصل ہے مسلمن. مسلمن میں یہ دیکھیے مسلم، اور واو نون کا اضافہ کر کے اس کو جمع بنا دیا گیا ہے. جمع بنانے کے لیے اکثر و بیشتر واو نون کا اضافہ کیا جاتا ہے. تو فعل یا حرف کی جمع نہیں ہوا کرتی، جمع ہوگی تو وہ اسم کی ہی ہوگی، لہٰذا وہ جمع جب بھی ہوگا تو وہ ہم پہچان جائیں گے کہ یہ بھی ایک اسم ہے. اگلی علامت ہے موصوف ہونا. موصوف وہ ہوتا ہے کہ جس کی صفت بیان کی جا رہی ہوتی ہے. موصوف صفت، یہ اس کا مجموعہ جو ہے مرکب توصیفی کہلاتا ہے. اس کا پہلا جز موصوف ہوتا ہے اور آگے آنے والا لفظ اس کی صفت ہوتا ہے، یعنی اس کا ایڈجیکٹو ہوتا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ جیسے ایڈجیکٹو میں جو ہے پارٹس آف اسپیچ، سوری میں کچھ اور پہلے بول گئی تھی. تو پارٹس آف اسپیچ میں ایڈجیکٹو ایک الگ سے شمار کیا جاتا ہے، لیکن عربی میں، عربک گرامر میں ایڈجیکٹو کو بھی
اور جس کی ایجیکٹو کو بھی جو ہے اسم میں بیان کیا جا رہا ہے اور جس کے بارے میں وہ ایجیکٹو ہے. ہم نے انگلش لینگویج میں پڑھا ہے دا ورڈ دیٹ ڈسکرائبز اے ناؤن از این ایجیکٹو. سو واٹ ایور ڈسکرائبز اے ناؤن از آلسو اے ناؤن ان عربک لینگویج. تو جو کوئی بھی صفت بیان کر رہا ہے کسی کی وہ بھی اسم ہی ہوگا. مطلب یہ کہ جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے وہ بھی اسم ہوگا اور اس کو عربی میں موصوف کہا جاتا ہے. جیسے کہ جاء رجل عالم، آیا مرد عالم، یعنی عالم مرد. جب ہم اس کو ترجمہ کریں گے تو کہیں گے آیا عالم مرد، یعنی ایسا مرد جو کہ عالم ہے. تو یہاں رجل اس مرد کی صفت بیان کی جا رہی ہے اور وہ مرد جو ہے وہ اسم ہے. اگلی علامت اسم کی ہے آخر میں تائے متحرکہ کا ہونا. یہ دیکھیے گولتا، جس کو ہم گولتا بھی کہتے ہیں. تو اکثر جب ہم رکتے ہیں عربی میں قرآن پڑھتے ہوئے تو اس کو ہم داربہ پڑھتے ہیں، ویسے یہ داربتن ہے. تو اسی لیے اس کو تائے متحرکہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ متحرک ہوتی ہے، یعنی حرکت والی ہوتی ہے، لیکن آپ کبھی اس کو ساکن کرتے ہوئے ہا کا پروننسیشن کر دیتے ہیں. تو یہ تا ہے اصل میں اور حرکت والی ہے، یعنی اس کے اوپر اعراب ہیں. تو وقف کرتے ہوئے ہم اس کو ہاں میں بدل دیتے ہیں. یہاں میں نے ایک چھوٹا سا نوٹ لکھا ہوا ہے اور بہتر ہوتا ہے کہ آپ لوگ یہ لیسنز لیتے ہوئے کوئی نوٹ بک بنا لیں اور اس میں ضرور ان نوٹس کو لیتے رہیے اور بار بار ان پر نظر کرتے رہیے. اور اگر آپ کے پاس یہ کتاب ہو جس کا نام نحو الکبیر ہے اور بہت آسانی سے مکتب سے مل جاتی ہے، مفتی محمد اکمل مدنی صاحب کی، اور اس میں آپ کو بہت پریسائز اور بیسک طریقے سے سمجھایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری جب بیسک گرامر ٹھیک ہو جائے گی تو ہم آگے قرآن کو بھی جب پڑھتے ہوئے بآسانی ترجمہ سمجھ سکتے ہیں. اور بغیر اعراب والی کتابیں جو آگے کے سالوں میں آتی ہیں درس نظامی کے، ان کو بھی ہم بآسانی پڑھ سکتے ہیں. اور آخری علامت جو اسم کی ہے وہ ہے ابتدا میں حرف ندا کا ہونا. حرف ندا وہ ہوتے ہیں جن کے جو بلانے کے لیے، پکارنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. جیسے آگے مثال دی جا رہی ہے یا کی. یہ 5 ہوتے ہیں، وہ ہم حروف ندا کے چیپٹر میں پڑھیں گے. اسی کتاب کے صفحہ نمبر 85 پر حروف ندا لکھے ہوئے ہیں. یا، ایا، حیا، ای اور حمزہ مفتوحہ، یعنی جب یہ شروع میں ایسا الف آ جائے جس کے اوپر زبر ہو تو اس کو حمزہ مفتوحہ کہا جاتا ہے. یہ حروف ندا ہیں اور ان کے جس کو پکارنا مقصود ہو وہ منادا کہلاتا ہے. لہٰذا جو منادا ہے وہ اسم ہے، جن کے شروع میں حروف ندا ہو وہ اسم ہے، یعنی کہ منادا. تو یہ ہماری آخری علامت تھی اسم کی. ایک شارٹ نوٹ لکھا ہوا ہے، اس کو ہم ملاحظہ کر لیتے ہیں. مضاف، ان 2 کلمات میں سے پہلا کلمہ جن کا ترجمہ کرنے پر درمیان میں عموماً کا، کی یا کے آئے، یہ میں سمجھا چکی ہوں. مسند الیہ، جملے کا وہ جز جس کے مدلول کی جانب کسی فعل یا خبر کی نسبت کی جائے، یعنی وہ پارٹ آف دا سینٹینس جس کے بارے میں کوئی خبر دی جائے یا فعل یا آگے جو آئے گا وہ اس کے بارے میں ہو. مصغر، وہ اسم جسے دوسرے اسم میں تبدیلی کر کے اس لیے بنایا گیا ہو تاکہ اس کے مدلول کی حقارت یا عظمت پر دلالت کروائی جا سکے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ قریشن کا جو وزن ہے فعیلن پر، اس کو چینج کیا گیا ہے، قرشن کو چینج کیا گیا قریشن میں، اور پھر بتا دیا گیا ہے کہ ان میں سے کون اعلیٰ یا کون ادنا ہے. اس کے بعد بتایا گیا ہے منصوب، وہ اسم جو اپنے مدلول کے کسی ملک یا شہر وغیرہ سے تعلق پر دلالت کرے. یہ مدلول لفظ تھوڑا آپ کے لیے نیا ہو سکتا ہے. مدلول کا مطلب ہے جس کے بارے میں دلالت کی جائے. تو منصوب وہ اسم ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا ملک، شہر وغیرہ جہاں سے اس کا تعلق ہے وہ بتایا جائے گا، بغدادی، مکی، مدنی وغیرہ. پھر میں نے موصوف کے بارے میں بھی بتا دیا جس کے مدلول کا کوئی وصف یا صفت بیان کی جائے. اس کو ضرور مطالعہ کریں کتاب کا بھی، اور اس ویڈیو کو بار بار دیکھیے. اتنا دیکھیے کہ آپ کو یہ پورے 12 علامات اسم یاد ہو جائیں، اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا لیسن لیجیے اور اپنی کوئی کتاب نوٹ بک میں قرآن پاک کے سورہ فاتحہ میں سے
سورہ فاتحہ میں سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے لے کر ولدالین تک آپ اسما تلاش کر کے اور ان کو کسی کتاب پر لکھیں. ہو سکے تو کامنٹس میں اس کو اپلوڈ کر دیجیے تاکہ پتہ چلتا رہے کہ کسی نہ کسی کو اس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.